شاندار کتنی دیر پیا رہا، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان ابلیس بار بار آتا اس اردا حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت گزار ملائکہ دے کول بیٹھنے والا تے عبادات کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک نے جب ملائکہ کو آرڈر کیتا کہ سجدہ کرو، سارے نے کیتا مگر انہیں انکار کر دیتا۔ انہیں کیوں نہ کیتا؟ حالانکہ ہر معاملے دے اندر انہوں نے نال سی۔ ایک بندہ جہاں کسی گروہ نے نال رلیا ہو تے جدوں کوئی سارے کام کرن تے وہ آکھے میں نہیں کرنا، پھر وجہ تے معلوم کری دیئے نا کہ کٹھا رہنا ہے، کٹھا بہنا ہے، کٹھا اٹھنا ہے ساڑھے نال ہے، تے ہون تو انکار کری جا رہے ہیں۔ جدو انہیں انکار کیتا اللہ پاک نے پوچھیا بھئی ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جدو میں جو تینوں حکم کیتا ہے تینوں کیڑی شے مانے میں کہ تو آدم نو سجدہ کیوں نہیں کر رہا تعظیم دی خاطر؟ میں انسان نو اعلیٰ درجے والا بنانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہندہ اصل معاملہ ہے وے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تساں اللہ میں نو بنایا آگ چھوں، آگ ہوندی ہے شولے والی جڑی اوپر نو اڑ دی ہے، تے مٹی تو بنیا ہے آدم تے مٹی بہ جاندی ہے۔ اس واسطے میرا تے آدم دا کہدا جوڑے الیاس باللہ میں ادھے نالو آلہ وا، اے میرے نالو ہیچ ہے، لہذا میں سجدہ نہیں کرنا، یعنی تکبرانہ فاخرانہ انداز اپنایا۔ پہلی تو بات اے وے کہ اللہ
دی ذات اور وقت دا رسول انہاں دے اگے دلیل چل دی دلیلاں ہوندیاں نے تواڈے میرے واسطے کوئی بڑے تو بڑا عالم بھی ہوئے محدث ہوئے فقیہ ہوئے لیکن او دے نال تسی دلیل دے کے بات کر سکدے ہو او دی بات دا رد کر سکدے ہو لیکن انبیاء علیہم السلام اور اللہ دی ذات باری تعالی جنہاں دا کوئی رد نہیں کوئی دلیل نہیں ایک ہی اصول ہے کہ سمعنا و اطعنا سرخم تسلیم ہو جاؤ جڑی گل کر لئیے ملائکہ نے ایدی اطاعت کی تھی اللہ پاک دے مقرب بن گئے انہیں دلیلاں دینیاں شروع کر دیتی ہیں تے تکبرانہ انداز اپنایا تے کہنے لگا میں نہیں سجدہ کرنا اللہ پاک نے رہندی دنیا تک انہیں دھتکار دیتا آکھیا چل نکل قال اخرج منها مسموما مدحورا ہیں جی اتھو چل نکل تو اج تو بعد ردیاں ہوئے ہیں جس وقت اللہ پاک نے انہوں مردود قرار دیتا ہے نا تے پڑا ہو کے جنت چو نکالے ہے تے پڑا ہو کے اللہ دے حضور التجا کرنی شروع کر دیندہ ہے کہندہ ہے انصرنی الی یوم یبعثون اللہ جی میں جاننا ہے نا میں نو قیامت دے دن تک مہلت دے چھڑ قیامت دے دن تک اور شیطان بھی رب کو منگے نا تے رب دے چھڑ دے تے جے تسی بندے ہو کے رب کو منگو اللہ کیویں نہ دے انسان یکسوئی نل اور مکمل اطمینان تے یقین کامل نل رب کو منگے اللہ سب کو عطا کر دے نے انہیں منگیا انصرنی الی یوم یبعثون پیغام آیا بھئی انک من المنصرین چل قیامت تک ہن تینوں زندگی مل چکی ہے اپنے گھوڑے دوڑا لے انہیں کی آکھیا اچھا جب میں زندگی مل گئی ہے نا تو یا اللہ میں اس انسان نو سدھیاں نہیں رہن دینا انہوں اگوں بھی آواں گا پچھوں بھی آواں گا ہے جی ہر پاسوں آواں گا چاروں اطراف تو آ کے اس نو پورا شور لگا کے گمراہ کراں گا اللہ پاک نے پتہ کی آکھیا ہے ذرا غور کرنا جو مجھے گمراہ کریں گا نا تو اس طرح دیاں باتاں کر رہے ہیں کہ میں وسوسے ڈالاں گا اللہ نے آکھیا لمن تبعک منہم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین پھر جڑے تیرے پیچھے لگن گے تیرے چیلے بنن گے اللہ کہندے نے میں بھی جہنم انہاں نال بھراں گا اس واسطے شیطان دا کہنا نہیں مننا بلکہ رحمان دی پیروی کرنی ہے ہن ذرا غور کرنا کہ سارے واقعات تو بعد اللہ پاک نے پھر اپنے اس برگزیدہ آدم نو مخاطب ہو کے اس بات کا اظہار کیتا ذرا غور کیجئے اللہ پاک نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اے آدم اس جنت دے اندر قرار پکڑیے رہیے سکون کریے اطمینان کریے آدم تم ہی تے تیری بیوی بھی حدیث دے اندر وضاحت ہوندی ہے کہ آدم علیہ السلام کنی دیر تک جنت دے اندر اکیلے ایک طبی بات ہے کلا بندہ جڑا خائب بھی ہوندا ہے اداس بھی ہوندا ہے جی نہیں لگتا اللہ نو کہن لگے یا اللہ اداسی ہے اللہ پاک نے انہاں دی کھبی پسلی چوں ساڑی ماں جی حوا علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے جی نبی پاک نے فرمایا ہے کہ بڑے طریقے دے نال انہاں بیبیاں نو سمجھایا کرو بہت ہی سختی نہ کرو جے سختی کرو گے تے اے ٹیڑھی پسلی جو پیدا ہوئی ہے جلدی ٹوٹ جائے گی اس واسطے ماں جی حوا نو پیدا کیتا تے پیدائش تو بعد اللہ نے آگیا دونوں میاں بیوی لو موجاں یا جنت دے اندر رہو بہترین پھل جے باغات جے تے بہترین پانی ہے تے مستفید ہو تے موجاں لو تو انہوں کتے جہاں دی لوڑ نہیں ان ایک گل یاد رکھیا جے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ ایسے درخت دے قریب نہیں جانا ایک طبی گل ہے کہ انسان دی معلوم ہوندہ ہے فطرت دے اندر ایک گل آ رہی ہے کہ جتوں روکیا جائے بندہ بعض اوقات او دے قریب کسے نہ کسے بہکاوے دے اندر آ گئے آدم علیہ السلام تو جان بوجھ کے نہیں انہوں تے بہکایا گیا ہے
لیکن عمومی انسان جڑے نے انہاں دی کیفیت کچھ اور ہے کہ وہ الٹے چلتے ہیں. بعض اوقات آ سڑکاں تے لکھیا ہوندا نا ہارن بجانا منع ہے، اتنے زور نال مار دے. جدھر لکھیا ہوئے سٹاپ نہیں کرنا سارے ٹیوٹے اتنے ہی روکتے ہیں. انجی گل ہے نا. تو ایک طبی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ساڈے نالوں مختلف ہے. وہ رب دے نبی نے برگزیدہ نے انہوں نے شیطان نے بہکایا اور اللہ نے سارا نظام چلانا سی. آخر شکلاں کتوں پھر دسنیاں سن جس طرح کا نظام نہ چلتا. تو باہر کیف جو اللہ پاک نے منع کیا دونوں میاں بیوی نو کہ دانا نہیں کھانا تو شیطان نہ آ گیا. انہیں اپنا ویر لینا سی آ کے انہیں وسوسے پانے شروع کر دیتے. ہن جنت اندر تے جا نہیں سی سکتا کملا کیویں جاندا؟ اللہ نے پابندیاں عائد کیتیاں سن. باہر ہی کھلو گیا تے آ کے طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں آمادہ کرنا چاہیا. جناب آدم پختگی کا اظہار کر رہے ہیں اور چلدیاں چلدیاں اپنی زبان تو کی کہندا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. آج قسماں چکدا جا رہا میں اب میں قسم اٹھا رہا ہوں میں تہاڈا بڑا خیر خواہ جے بڑا ہمدرد جے اور تہاڈے نال بڑیاں ہمدردیاں کرن والا ہے. اللہ چاہندا ہے کہ تسی زمین تے چلے جاؤ تے میں چاہنا وا تسی ایتھے ہمیشہ ہمیشہ رہو مقرب بن جاؤ. آ دانا کھا لو اشرقت دے قریب جاؤ تے پھر جناب علی ہمیشہ ہمیشہ ایتھے رہو گے. اور یہ ذرا غور کرتے جانا یہ اپنیاں گلاں پیا کردا ہے اور ادھروں اللہ پاک نے پابندیاں لگائیاں نے. لیکن جناب آدم علیہ السلام اج جدوں انہیں قسماں چکیاں اج بعض اوقات کئی بندے قسماں چک کے مطمئن کرنے دی کوشش کرتے ہیں اور انہیں قسماں چکیاں تے جناب آدم نو اطمینان دے اندر لے آوندا. پہلو انکار کرتے رہے. بعد مفسرین نے یہ بھی لکھیا ہے امام راضی جیسے کہ بابا جی دانا کھانا نہیں جان چاہتے تے ماں حوا نے آکھیا چل اینی واری کہندے جو پے نے تے کھا ہی لو. معلوم ہوندا ہے یہ کرماں والیاں کچھ نہ کچھ کر ہی چھڑدیاں نے نا. جویں ساڈے ایک قاری صاحب کہندے انہاں کہ میں جانا تے نہیں سی اینے فون کرن تے مینوں میرے نال دی نے آکھیا ٹوری جاؤ ٹوری جاؤ. بعض اوقات یہ کرما والی بندے نو کسے پاسے لا دیندیاں نے. اور یہ ذرا غور کرتے جانا اج تو دانا کھا لیا تے پھر جناب علی حالتاں بدلنیاں شروع ہو گئیاں. ہائے اللہ دی پناہ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. اجے دانا چکھن دی دیر سی اج جنتی لباس اتر جاندے نے اج جنتی پوشاکاں لے جاندیاں نے وبدت سوآتهما وطفقا يخصفان علیہما من ورق الجنہ. اور جنت دے جڑے درختاں دے پتے نے انہاں پتیاں نو پکڑ پکڑ کے ماں جی حوا تے جناب آدم اپنی شرمگاواں نو کج دے جا رہے نے ٹک دے جا رہے نے. حالتاں بڑیاں عجیب ہو جاندیاں نے. اللہ کہندے نے میں آکھیا نہیں سی تانوں تساں اس درخت دے قریب نہیں جانا. جدوں تساں دانا کھا لیے ہن تانوں دیش نکالا دتا جا رہا ہے. جس وقت اللہ نو ناراض ویکھیا نا جناب آدم نادم ہو جاندے نے. ویکھ پہلے دن تو تیرے تے میرے واسطے تعلیم کی ہے کہ رب نو ناراض رہن دینا. بولو بولو رب نو ناراض رہن دینا. جویں رب نو ناراض نہیں نہ رہن دینا ایویں یہ بھی گل پکا کے لے جاؤ کہ مخلوق دے وچوں جڑا سب تو اچے درجے والے مائی باپ نے انہاں نو بھی ناراض نہیں رہن دے. انہاں نو بھی ناراض تے میریاں بھیناں ہیں جی انہاں واسطے جڑا خاوند ہے او اچے درجے دا ہے انہوں بھی کبھی ناراض رہن دینا. یہ اللہ پاک نے ایک انسانیت دی فطرت دے اندر سبق رکھے. جس وقت اللہ دی ناراضگی ویکھی
تے جناب آدم کہندے نے یا اللہ اور میں تیرے کو معافی منگنی ہے تے فتلقا آدم من ربی، اللہ نے آدم نو چند کلمے سکھلا دیتے۔ بعد اب آپ کہندے نے نا کہ جناب اوپر آدم نے نگاہاں کی دیاں تے سنہری حروف دے نال سونے حبیب دا نام لکھیا سی تے آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ اس نام والے دے واسطے نال مینوں معاف کر دے۔ بات اے وے کہ نبی پاک دا رتبہ یقیناً سب تو اعلیٰ ہے، آپ دی عظمت سب تو اعلیٰ ہے، اور نبوت دا فیصلہ بھی رب نے ادو ہی کر لیا سی آدم بین الروح والجسد، جدو آدم دی مٹی اجے گوئی ہوئی سی ادو آپ دی نبوت دا فیصلہ ہو گیا سی۔ لیکن اے روایت بالکل من گھڑت اور قرآن دی نص دے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب آدم نے کلمے سیکھے اور کلمے کی نے انہیں سن رہے سو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ سارے دعا کو ظلم ہو گیا ہے، اللہ زیادتی کر بیٹھے ہیں، تو سن رو کے آشاں دانا کھا لیا ہے، یا اللہ جے تو ہن رحم نہ کیتا معاف نہ کیتا اسی رول جاواں گے کاٹا پان والے وچوں ہو جاواں گے۔ اللہ نے آدم دی دعا نو قبول کر لیا، اللہ نے آدم دی دعا نو قبول کر لیا، معاف کر چھڑیا، پر آکھے آدم گل ہن اے وے ہن تسی ایتھے نہیں رہنا، ہن ایتھے اہبتو منہا، ہن ایتھے ادھر جاؤ تے زمین تے ٹر جاؤ۔ ہن سارا نظام چل نکلے گا، آدم تے حوا دے وچوں لینا تے قطاراں لگن گیاں۔ اللہ پاک نے آکھیا تحیون فیہا، تسی اسے زمین تے زندہ رہنا تے تموتون اوتھے مرنا تے ومنہا تخرجون، اس زمین دے اندر دفن ہونا ہے تے رب نے ادھے وچوں قیامت دے دن زندہ کر لیا۔ اللہ اکبر، کتنا اللہ پاک نے کیسا ترتیب دے نال نظام چلایا ہے، اس مالک دیاں حکمتاں نو وہی جان ہے۔ یہ ساریاں باتاں کرنے تو بعد پھر اگلے رکوع دے اندر اللہ پاک نے مسلسل یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم، اللہ نے آکھیا آدم دیو پترو، آدم دی اولادے تواڈے بابا جی ٹھوکر کھا گئے سن تے تسی انہاں نصیحتاں نو ذہن دے اندر پکیاں کر لو۔ یا اللہ نصیحتاں کی نے؟ پہلی نصیحت شروع ہو رہی ہے دوسرے رکوع تو، اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم دی اولادے میں تیرے واسطے آسمان تو لباس اتارے ہے، آسمان تو فصلاں کپاس دیگر چیزاں ہیں جی مار دے وجود اندر آؤندیاں نے، اللہ پاک آسمان تو بھی برساندے نے، یہ سارے فیصلے آسمان تے ہوندے نے، پھر چیزاں تیار ہوندیاں نے، پھر تیرے تے میرے لباس بندے نے۔ اللہ نے آکھیا لباس کادے واسطے وے کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تاکہ تسی اس لباس نال اپنے جسم دیاں ایسیاں چیزاں ایسے حصے ڈھانپ لو کہ جنہاں نو ڈھانپنا ضروری ہے، جنہاں نو ڈھانپنا معلوم ہوتا ہے۔ لباس دا مقصد کی ہے جسم کجنا، لباس دا مقصد کی ہے جسم، تے جڑا لباس جسم نہ کجے او لباس ہو سکتا؟ بولو تو صحیح، جڑا لباس جسم نہ کجے بالخصوص خواتین واسطے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ساڑھے معاشرے دے اندر گرمیاں دے دور دی گل ہے، انہاں دا ایک عجیب جہا ماحول ہے، سردیاں دے اندر ہی ادیاں باواں پائی پھر دیاں لوکاں نو پٹھے پاسے لان واسطے، لا حول ولا قوت۔ اور مرد حضرات اللہ پاک دے حبیب نے انسان دے مرد ہوئے یا عورت ہوئے، نبی پاک نے منع کیتا ہے کہ جسم دے
جڑے ایسے عادات جنہوں ڈھانپنا ضروری ہے کسی حالت دے اندر انہوں نے ظاہر نہ کرو. اور منڈے ویکھ لو سریام کچھے پائی پھرتے انجی گل ہے نا. اتوں تک پایا ہوئے گا کتا ہاتھ دے اندر پڑیا ہوئے گا تے وال انج ہون گے جی میں لیلا منیا ہے تے معلوم انج ہے جناب بڑا جدید جدت دا شاہکار جا رہا ہے انگریز دا پروردہ جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور میرے سونے محمد دا طریقہ چنگا نہیں لگتا یار. یہ کہڑا طریقہ ہے بھائی کہ گلیاں بازاراں دے اندر آندیاں جاندیاں مسلماناں دیاں بہو بیٹیاں ماواں بہناں بیٹیاں گزردیاں نے یہ جناب علی نکراں پا کے تے چنگے بھلے ہڈے کٹھے ہو کے بازاراں دے اندر پھردے نے تے گرمی دا بہانہ لگا کے جی انگریز دا سٹائل بنا کے. اس گل نو یاد رکھنا قیامت انہاں کماں دیاں بدلیاں واسطے ہی آنی ہے. نبی پاک نے فرمایا کئی بیبیاں ایسیاں جڑیاں لباس پہننے دے باوجود ننگیاں نے. یہ حدیث ہے. کیوں کہ لباس اتنا باریک ہے جدے بچوں جسم دے خد و خال جسم دے اعضاء نظر آ رہے ہیں یا اتنا فٹنگ والا ہے کہ انسان دے سارے اعضاء ظاہر ہو رہے نے. اور کھلا لباس سے اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ پسند ہی نہیں کرتا. تسی ویکھ لو سکولاں کالجاں دے اندر جا کے یونیورسٹیاں دے اندر جا کے کلباں جناب سیرگاہاں دے اندر جا کے بڑے بڑے جڑے شاپنگ مال نے اوتھے جا کے اور جڑے بڑے بڑے ٹیلر حضرات نے انہاں کول جا کے ویکھ لو تے زیادہ شرح انہاں لوگاں دی ہوے گی کہ جڑے فٹنگ والا لباس پان گے تے کھلا لباس پانا اس نو پرانا جڑا طریقہ ہے وہ تصور کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے صدر نو ڈھانپنا لازمی. اللہ نے آکھیا لباس کا مقصد یہ ہے کہ تہاڈا صدر ڈھانپے تے دوجا ہے تہاڈے واسطے موجب زینت ہوئے تے تیسرے نمبر تے اللہ نے آکھیا یاد رکھیا جے کپڑے سونے پا لیا جے مبارک ہوئے پانے چاہیے نے جی بہترین جوتے پہن لیا جے شرع نو کج لیا جے جو مرضی کر لیا جے لیکن وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. بندیا جے او لباس تقوی تیرے دل دی پرہیزگاری تیرے دل دا لباس او نہ ہویا او دی وجہ کہ جے اندر حیا نہ ہوئے تے پھر اکھاں نو کوئی بچا سکدا پاویں لکھ تالے مار لو. جے اندروں حیا ہوئے تے پھر پاویں کسے نو کھلی ہی رہن دیو. ہاں جدوں اندروں حیا ہوئے پھر نظراں خود بخود ہی تلک جاندیاں نے بکھر جاندیاں نے. اللہ پاک تیرے تے میرے دل نو تقوی والا بنا دے. آمین کہہ دے. اور اس بات چل دیاں اللہ پاک نے کیا گیا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم دی اولاد اس گل نو بھی یاد رکھنا شیطان تہاڈا بڑا ڈاڈا دشمن ہے جن نے تہاڈے بابے نو جنت دے وچوں نکلوا دتا میں اور جناب علی لباسوں برہنہ کر دتا میں. اور شیطان ایک ایسا دشمن ہے جڑا تانوں پیا ویندا انہ یراکم اور تانوں پیا دیکھدا وے لیکن تسی نہیں اونوں دیکھ دے اور تہاڈیاں نظراں تو جلے اے اودیاں فریباں تے بہکاویاں تو بچ کے رہنا وے. اے شیطان بندے دا دشمن تے پیچھے مول نہ چھوڑے جمن تھی لامل دیا دائی اور ویرو مکھ نمورے. اول رول تو یہ دشمنیاں شروع ہو چکیاں نے. اللہ پاک نے آکھیا بچ کے رہنا میں. اور تیسری نصیحت کی ہے پھر بنی آدم دا لفظ بولیا ہے یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا
تشرفوا، اللہ پاک نے فرمایا اے آدم دی اولاد اس گل نو بھی یاد رکھی، جدوں اللہ دیاں گھراں دی طرف آنا میں سجدہ کرن واسطے آنا ہے، نمازاں پڑھن واسطے آنا ہے تے صاف ستھرا لباس پہن کے آنا میں، لباس جڑا موجب سینے تے رب دیاں گھراں دے اندر ننگیاں نہیں آنا، برہنہ حالت دے اندر نہیں آنا، چونکہ نبی پاک دی آمد تو پہلو عرب دے اندر حتیٰ کہ بیت اللہ دے اندر برہنہ طواف کیتا جاندہ، چہرے ظاہر کر کے برہنہ طواف کیتا جاندہ، اور چہرے تو در کنارے اپنی شرنگا مانو اشار کر دیا کر دے۔ اللہ بیویاں بھی برہنہ طواف کر دیا۔ نبی پاک نے پھر ایک موقع ایسا آیا آگے جا کے انشاءاللہ سورہ توبہ دے اندر بیان کریں گے، نبی پاک نے عام اعلان کروایا کہ آج تو بعد کوئی ننگیاں طواف نہیں جے کر سکتا، آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے۔ اب بیت اللہ شریف دے اندر برہنہ طواف کیتا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ بھی گل یاد رکھنا عمرے تے جاندے ہو، حج تے جاندے ہو، اللہ بار بار لے کے جانا تہاڈا نصیب تہاڈے اندر کرے، اللہ سب نو بار بار موقع نصیب فرمائے، تے نال اپنی گھر والیاں بیویاں خواتین نو لے کے جانا، یہ بڑا بابرکت جناب عالی سلسلہ ہے۔ لیکن یہ گل یاد رکھنا اے جڑی گل ہے نا کہ بی بی دا احرام ہے لہذا بی بی نے پردہ نہیں کرنا، یہ گل نہیں درست کہ بی بی دا احرام ہے کہ بی بی نے پردہ نہیں کرنا، یہ گل درست نہیں۔ اور دی وجہ کی ہے کہ پردہ کرن نال احرام دے اندر کوئی فرق بیٹھ جو پہلی تے گل یہ ہے کہ مرد دا احرام مقرر ہے دو چادراں، توجہ میری طرف، مرد دا احرام مقرر ہے دو چادراں، بی بی دا احرام کوئی مائی دلال کسے صحیح حدیث چوں ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ ساڑھے پاکستان دے اندر بھی رواج ہے، ہندوستان دے اندر بھی ماما بہنا جاندیاں نے چٹے جوڑے پا کے نال لال پیلے ہار پائے ہوندے نے، ماشاءاللہ اماں جا رہی ہے نال پورا پنڈ پیچھے پیچھے جا رہی ہے جی، ہار پائے نے تے چٹے جوڑے پائے نے، اللہ اکبر۔ باہر کیف ہے لباس جیڑا بھی پاؤ، سفید پاؤ، جیڑا مرضی پاؤ، کوئی ممانعت نہیں، لیکن بی بی دا احرام کوئی نہیں، صرف پاکیزہ صاف کپڑے جیڑے بھی وہ پہن سکتی ہے، اپنی طبیعت دے مطابق وہ پہن کے جا سکتی ہے، وہ دی صرف نیت ہے، وہ دی صرف مرد دا احرام ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ جڑے وہ لمحات نے عمرے دے جنی دیر احرام ہوندا ہے اتنی دیر تک جڑیاں پابندیاں مرداں واسطے ہوندیاں نے بھی آئی نے ہی وہ پابندیاں عورتاں واسطے، کہ وال نہیں کٹنے، ناخن نہیں کٹنے، میاں بیوی دے جڑے قریبی لمحات نے وہ نہیں ہونے چاہیے، یہ ساریاں پابندیاں جو مرداں واسطے عورتاں واسطے بھی، انہیں احرام بی بی دا کوئی نہیں۔ تے اے خواہ مخواہ گل بعد نے اتنے وقت پایا ہوتا ہے اور ٹوپی ملتی ہے اتوں لے کے اتوں تک چھیڑ بنایا، اگے بھیناں نے پردے سٹے نے، وہ ایک عجیب جی شکل بن جاتی۔ اس واسطے ماں جی ایشا صدیقہ تو صحیح حدیث ہے، غور کرنا صحیح حدیث فرماندیاں نے اسی بیت اللہ دا طواف کردیاں سا تے ٹامے ٹامے بندے ہوندے تے طواف کردیاں جدوں ویکھنا کوئی بندہ غیر محرم سامنے آن لگا فوراً اسی اپنا چہرہ ڈھک دیندیاں سی۔ ادو تو انجی سی نا کسی ایک نے کرنا، دو نے کرنا، اونٹنیاں تے کرنا ہے، سواریاں تے کرنا ہے، تے ہن تے ہڑ آیا ہے، انہیں تصور ہی نہیں کہ اگوں کوئی بندہ آئے گا، بلکہ ہر ویلے ہی بندے نے۔ اس واسطے پردہ کرنا چاہیے، اتنے جا کے بے پردگی دا مظاہرہ مناسب ہے۔ دیکھو نا ایک پردہ جڑا بازار دے اندر ہے تے رب دے گھر دے اندر تے بلولا ہے، جڑا برا کام بازار دے اندر روکنا ہے تے بندہ یہ آکھے بھی رب دے گھر دے اندر اجازت ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ سمجھ لگی نا؟ اس واسطے
بیویاں بھی اتنے جا کے پردہ کرن. اور اللہ پاک نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. اور جناب علی صاف ستھرے کپڑے پا کے رب دیاں کرن دے اندر آنا. ساڈے ڈاکٹر صاحب نے وہ ترجمہ کرتے ہیں بہو شو بن کے سونے بن کے اللہ دیاں گھراں دے اندر آنا میں. اور جناب علی آنا میں تے اگلی گل اللہ پاک نے کی سمجھائی ہے. آدم دی اولادے اے بھی گل یاد رکھی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. کھا بھی تے پی بھی پر واشی نہ بن. کھا کلو تے وشربو تے پی تے ولا تسرفو پر اینا اسراف نہ کر کہ اپنے پیٹ نو منگلا ڈیم ہی بنا لے. اینا نہ کھا اینا چسکولا نہ بن کہ بد پرید ہی بن جاویں تے جناب علی ہر ویلے اسراف تے ٹلیا رہے. اللہ پاک نے آکھیا نعمتاں ساریاں کھاؤ. اور یہ گل بالکل حقیقت ہے. کئی معالج بھی ماشاءاللہ اتنے بیٹھے نے ڈاکٹر یونس صاحب نے ڈاکٹر جمیل صاحب نے جی تے یہ گل حقیقت ہے کہ جڑا بندہ اسراف نہیں کرتا تے بھوک رکھ کے نبی دی سنت دے مطابق کھاندا ہے تے نعمتاں جڑیاں بھی کھاندا تھوڑی تھوڑی کھا لیندا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا. کسی چیز دے اندر تسی اسراف کرو گے تے تد پھر تواڈے تے وہ حملہ آور ہوئے گی بھاویں نعمت جنی بھی چنگی ہوگی. ہن دودھ کتنی بہترین نعمت ہے تے جو بندہ ہر ویلے دودھ ہی پیوی جاوے کیوں بھائی اسلم ہر ویلے دودھ ہی جویں انہیں ہر ویلے مگا پھڑیا ہوندا جیڑا جاوے آ جا ماسی دیا پترا میں کہا پتہ نہیں تیریاں ماسیاں کنیاں نے. اللہ اکبر اے محبتاں نے جی جی جے بندہ ہن دودھ ہی کثرت دے نال پیوی جاوے تے پھر انہیں بیمار ہی ہونا نا. اس طرح میٹھا ہے نبی پاک نو میٹھا پسند سی. یہ نہیں مطلب بھی بندہ کھائی جاوے یعنی کلو وشربو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو تے اللہ پاک یہ اندر بڑی برکت رکھ دینے. اور اس تو بعد اللہ پاک نے کیا گیا ہے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات والرزق. اللہ پاک نے نعمتاں نو حرام قرار نہیں دیتا. انہاں صوفیاں واسطے یہ ایت جڑی ہے انہاں دا رد کر دی جا رہی ہے. اور جڑے کہندے نے دنیا دیاں سہولتاں نہیں لینیاں اسی دنیا دیاں کھانیاں تو بالکل بری ہیں اسی تے شکر نال روٹی کھانی اسی تے جناب علی بالکل الگ تھلگ ہو کے بہ جانا ہے. اسی تے درویشی لین اختیار کرنی ہے ہاں جی ستھرے کپڑے نہیں پانے اسی لیڑے استری نہیں کرنے. اللہ پاک نے فرمایا جدو میں جنہیں نہ چیزاں نو حرام قرار نہیں دیتا ایویں اپنے آپ تے تکلف کر کے کیوں بھول پا رہے ہو. اللہ دی عطا کردہ حلال رزق فائدہ اٹھاؤ سونیاں سواریاں رکھو سونے مکان بناؤ اور سونے بستر بچھاؤ اور سونی خوراک کھاؤ اور حلال طریقے نال کھاؤ. اللہ پاک دا رزق عطا کردا ہویا فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے مومنا واسطے دنیا دے اندر بھی رکھیا میں لیکن کیا کیا میں خالصۃ یوم القیامہ پر قیامت دے دن خالص طور تے اللہ نے مومنا واسطے دنیا تے رب دجیاں نو بھی دے رہا. دنیا تے رب مومنا تو علاوہ دجیاں نو بھی دے رہا بلکہ بہتا ملتا. انجی گل ہے نا بے نمازاں کول تے بے دیناں کول پیسہ بہت ہے نا. کنا پیسہ ہے او دا حساب ہی کوئی نہیں. ارباں خرباں تک جناب شرح پہنچی ہے اور انہاں کول بہتا پیسہ ہے لیکن اللہ پاک نے آکھیا وما لہو فی الآخرۃ من خلاق. اور جڑے بے دین تو دور نے بہتے پیسے والے اور دنیا تے مل جاندا ہے پر آخرت دے اندر حصہ کوئی نہیں جے ہونا تے مومناں واسطے خالص اللہ پاک نے آخرت دے اندر حصے رکھے نے. اور انہاں نعمتاں تو فائدہ اٹھایا کرنا اور دنیا تے بھی فائدہ اٹھا آخرت دے اندر بھی فائدہ اٹھاندا جانا. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے کیا گیا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم. تہاڈی طرف بنی آدم رسول بھی آن گے اور انہاں دی پیروی بھی کرنی ہے ہدایت دی پیروی کرنی ہے اپنی منمانیاں نہیں جے کرنی ہے. اور چلدیاں اس کے بعد اللہ پاک نے پھر کچھ آخرت دے احوال ذکر کیتے نے اور بڑے مشکل ترین لمحات ذکر کیتے نے. اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے
ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہاں لوگاں نے رب دی آیاتاں نو جھٹلایا تے متکبر بن گئے پرلے درجے دے، اور جناب علی رب دے دین نو مذاق کردے رہے، اور پرلے درجے دے بے نماز دے روزہ خور۔ اللہ پاک نے فرمایا آئیے ذرا غور کرنا، حتی تکون الجمع ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا۔ اللہ پاک نے فرمایا جس وقت وہ مارے جاندے نے لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان دے دروازے نہیں کھولے جاندے، اور نبی پاک نے فرمایا مومن دی روح جناب علی جنتی لباس دے اندر اور ملائکہ لپیٹ کے لے کے جاندے نے، اور آسمان دیاں دروازیاں تے ملائکہ دیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے، اور جڑے مرحبا مرحبا دیاں صداواں دے رہے نے، اور دروازے کھل دے جا رہے نے تے جنتی روح دا استقبال ہوندا جا رہا ہے، اور جنتی روح دا استقبال ہوندا جا رہا ہے۔ اور اے دے برعکس جڑے جہنمی نے، جڑے برے لوگ نے، انہاں واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھل دے بلکہ روح نو تکا دے دیتا جاندا وے۔ ہائے اللہ دی پناہ، اللہ پاک نے فرمایا حتی یکون الجمل حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اور انہاں بدبختاں دا جنت دے اندر داخل ہونا انج ناممکن ہے جویں سوئی دے ناکے چوں اونٹ دا گزارنا ناممکن ہے۔ عربی دا محاورہ ہے کہ جویں سوئی دے ناکے چوں اونٹ نہیں نہ لنگ سکدا، لنگ سکدا ہے آئے آئے، اور سوئی دے ناکے جو جویں اونٹ نہیں لنگ سکدا، اللہ کہتے ہیں میری جنت بنائی ہوئی دے، اور دروازیاں جو بدبخت کدی نہیں جے گزر سکتے، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، انہاں دا اوڑنا بچھوڑنا جہنم دی اگ ہوئے گی۔ اور اس تو بعد اللہ پاک نے جنتی لوگ بیان کیتے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ پاک نے فرمایا جڑے نیکیاں کرنے والے مومن بندے پیارے بندے اور رب دی جنت دے مہمان بن جان گے، آوازاں دتیاں جان گیاں جنت دی طرف انہاں نو بلایا جائے گا۔ اور جویں میں جمعے دے اندر کہہ رہا سا، اب معاشر دے میدان دے اندر آوازاں لگ جان گیاں این الصائمون، اور کدھر گئے نے روزے دار، ان آوازاں آ رہی ہون گیاں، اور کدھر گئے نے راتاں نو جاگ کے قیام کرنے والے، این الذین تتجافا جنوبہم، اور کدھر گئے نے راتاں دے روندل اور راتاں نو جاگ کے اپنے اللہ نو خوب منانے والے، اور کدھر گئے نے قیام کرنے والے، اور کدھر گئے نے روزے رکھنے والے۔ آوازاں لگ رہی نے تے جنت دے گیٹ کھل رہے نے، جنت دے اندر جا رہے نے تے ترانہ کی پڑھ رہے نے، ہنے سن رہے سو تراویح دے اندر، اور ترانہ پڑھ دے نے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا ساریاں تعریفاں اللہ سونیاں تیرے واسطے نے، اگر تو سانو دنیا تے توفیق نہ دین دو اسی کیویں روزے رکھ سکدے ساں، کیویں نمازاں پڑھ سکدے ساں۔ او ایہو ہی فلسفہ ہے مومن دا، مومن کہندا نیکی بھی رب دی توفیق نال، سجدہ بھی رب دی توفیق نال، اور رب اعنی علی ذکرک و شکرک، ہر فردی نماز تو بعد میرے سونے محمد پڑھیا کر دے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے، جنتی اس بات دا اقرار کرن گے، اور جنتی تے جہنمی اللہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے گا، آپس سے اندر بامی مکالمے شروع ہو جان گے، اور مکالمے کیویں دے ہون گے، اور جنتی کہن گے جہنمیاں نو ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔
جنتی کہن گے جو رب نے ساڈے بارے فیصلہ کیتا میں اب بالکل صحیح کیتا میں جو تواڈے بارے ہویا تے بالکل صحیح ہویا وے او دی وجہ کی ہے اللہ نے دنیا تے رسول بھیجے سن اللہ نے دنیا تے کتاباں نازل کیتیاں سن ہدایت دی طرف تانوں بلایا سی اور جہنم دا منظر دکھایا سی اور جنت دیاں نعمتاں اللہ پاک نے دسیاں سن اور تساں عمل نہیں کیتا تواڈے بارے فیصلہ ہو گیا میں اور اے وہی آیت سی نبی پاک نے جدوں میدان بدر دے اندر مشرکاں دیاں لاشاں 70 مشرک مارے گئے ابو جہل بھی وچ امیہ ویسے خبیث بھی وچ نے اور نبی پاک نے لاشاں سٹیاں کھو دے اندر اور بدر دے کنویں دے اندر سٹ کے صحیح بخاری ہے اور میرے پاک محمد کی کہہ رہے نے یہ ہوئی آیت پڑھ رہے نے کہ اللہ نے جڑا تواڈے نال فیصلہ کیتا بالکل سچا کیتا میں اور تساں گلاں نہیں منیاں میں جو تانوں کہنا سا آ جو ہدایت قبول کر لو سیدنا عمر کہن لگے سونیا کنوں پہ سناندے ہو یہ تے مر مک گئے نے کنوں پہ سناندے ہو معلوم ہوندا ہے عمر دا عقیدہ بھی یہ وے کہ مردے سن دے مردے نہیں سن دے سونیا محبوبہ کنوں پہ سناندے ہو نبی پاک نے آکھیا عمر تیری گل درست ہے صحیح بخاری ہے واقعہ نہیں سن دے پر آج رب انہاں نوں میری گل تیرے نالوں بھی بہت ہی سنا رہا بطور عبرت بطور ایک دوجے تے لاشاں سٹیاں ہائے کل انشاءاللہ میں بدر دا واقعہ کچھ تفصیلات ذکر کراں گا آئیے ذرا غور کرتے جانا اے جنتی جنمیاں نو کہہ رہے نے اور چلدیاں ایک موقع ایسا بھی آ جاندا میں جدو جنمینو جنمی سن رہے نے جہنم دے اندر جہنمی جناب علی کوئلہ بن رہے نے جہنمی جہنم دے اندر انہاں دی کھلڑی ادھیڑی جا رہی ہے او دی وجہ کی ہے جہنم بڑی ڈاڈی لوگ بچ جاؤ نا جہنم دیاں سختیاں بڑیاں جناب علی ہولناک نے لوگو اس اگ دے کولو ہر دم ڈر دے رہنا جس اگ وچ روز حشر دے کافر مشرک بنا ایسی اگ جہنم اندر دم دم لاڈا مارے نافرمانا باغیت آئی دوزخ دی اگ ساڑے اللہ مینوں تے تانوں جہنم تو آزاد کر دے یا اللہ رمضان دا بابرکت مہینہ سونیا راتاں اللہ جننے آئے نہیں جنیاں آئیاں نے خواتین اللہ سب نو جنم تو آزادی دے پروانے دے دے اللہ جنت دے داخلے عطا فرما دے آئیے ذرا غور کر دے جانا جنمی جنم دے اندر سڑ رہے نے بل رہے نے اور چیخو پکار دا سلسلہ شروع ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بھی تعلیمات نے اور قرآن کی کہہ رہے ہمیں اور جس وقت جنتیاں نو کھنگے اور جنتی خوشبوواں دے اندر مہک رہے نے اور جنتی نعمتاں تو فائدہ اٹھا رہے نے تے اے پتہ کی کہن گے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ اپنی زباناں تو کہن گے او جنتیو رب دیو بندیو انج کرو نا اللہ نے تانوں ودیرا رزق دیتا کیڑا تواڈا کٹ جانا میں کیڑا تواڈا سٹاک مک جانا میں کوئی گل نہیں ان افیس علینا من الماء ایویں گھٹ پانی دا سانو بھی دے دیو نا اسی تے زخماں دی پیپ پی پی کے اسی بالکل تباہ ہو چکے جے ساڈے اندر اگ جا جا کے انتڑیاں جڑیاں دیڑیاں گئیاں نے آئے تھوڑا جہا پانی دا گھٹ سانو بھی دے دیو او مما رزقکم اللہ کسے پرندے دا گھٹ ٹکیا شکیا معمولی جہا پھل جڑا ٹکرا سانو بھی دے دیو جنتی پاویں نرم ہو جان دین دا فیصلہ کر دیں فوراً آواز آ جائے گی اور خبردار ان اللہ حرمہما علی الکافرین اللہ نے نواز سے
یہ ساریاں نعمتاں حرام کر دتیاں نے. پتہ کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا. انہاں بے وقوفاں نے جدو دین نو تماشا بنا لیا, دین نو کھیل کود بنا لیا, دین دا مزاح اڑایا تے دنیا دے رہ گئے, بڑیاں منمانیاں کردے رہے نے. او دن رب نو بھول گئے. فالیوم ننساہم, اللہ نے آکھیا ہے کما نسوا لقاء یومکم ھذا, جویں ساڈی ملاقات نو بھول گئے سن, اج سونے رب نے انہاں نو بھلا دتا ہوئے. اج کوئی نعمت نہیں. دعا کر میرا سونا رب سانو کڈیاں سونیاں تے چنگیاں تے مٹھیاں تے ٹھنڈیاں تے پیاریاں تے ستھریاں تے پاکیزہ نعمتاں کھلا رہا ہے. یا اللہ سانو شکر بھی ادا کرنے دی توفیق. اللہ یہ نعمتاں ساڈیاں بحال رکھنا. یا اللہ سانو جہنم دی گرم ہوا تو بھی بچا لینا. آمین کہہ دیو. اللہ سانو جنت دیاں نعمتاں نال مالا مال کر دینا ہے. اور تیسرا گروہ جڑا جدے بارے اج دی وجہ نال اللہ نے سورت دا نام سورہ اعراف رکھیا. اعراف کہندے نے کسے شے دے اندر کوئی جڑی جگہ ابری ہوندی ہے نا, نمایاں جڑی نظر آن والی مرغا ہے نا, او دی جڑی کلگی دا اوپرلا حصہ ہے اونوں عربی دے اندر عرف کہندے نے. کیوں کہ سارے نو نظر آؤندی ہے, سارے نو. یہ اعراف بھی نظر آؤ گے. اللہ پاک نے فرمایا ہے وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم, ایک دوجے نو سیانن گے. تے اعراف کا انہیں مفسرین نے اکثر اقوال بیان کی دینے, سب تو معروف اور جمہور دا قول کی ہے کہ جنہ دیاں نیکیاں تے جنہ دیاں بدیاں برابر ہو جان گیاں. آئے آئے آئے, جنہ دیاں نیکیاں تے بدیاں برابر ہو جان گیاں. وہ اعراف نے تے جنت دے جہنم دے درمیان ایک آڑے دیوار, اس دیوار دے انہاں نو بٹھایا جائے گا. ایک پاسے جنت دیاں خوشبوواں پیاں مہک دیاں نے, ایک پاسے جہنم دیاں چیخاں پیاں سنیاں جاندیاں. عجیب منظر ہوئے گا. اور کتنی دیر تک انہاں دا فیصلہ معلق ہو جائے گا. بیچارے دیوار تے بیٹھے نے, اور بیٹھے ہیں کی کہہ رہے نے اپنے رب نو ذرا غور کرتے جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, اور جنتیاں نو ویکھن گے تے سلام علیکم کہن گے. ہاں جی پہچانن گے, سیانن گے, آؤ فلانا ہی, آؤ فلانا ہی, آؤ فلانا ہی, او یا سجدے کرن والا ہی, جناب علی صدقہ تے خیرات کرن والا ہی دنیا تے آج جنت دے اندر عیش پیا کردا ہے. تے سیانن گے, پہچانن گے, اور پہچان کے کی کہن گے سلام دی ہوئے تواڈے تے. اللہ کہندے نے لم یدخلوها, اجے داخل نہیں ہوئے ہون گے. وَهُمْ یَطْمَعُونَ, تے تما رکھ دے ہون گے کہ جنتی بن جائیے. اجے ایک خیال دے اندر نے ٹھنڈیاں ہواواں محسوس کر رہے نے, اور دیکھ رہے نے جنتیاں خوشبو تک رہے نے. جناب علی جنتیاں نعمتاں سونگ رہے نے خوشبو ہے. اجے تصورات دی دنیا دے اندر پلان بنائے جا رہے ہیں. اچانک وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ, انہاں دی آنکھاں پھیر دتیاں جان گیاں جہنم دی طرف. ادھر ویندے ہوتے ادھر بھی ویکھو نا, تے کہن گے تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. کہنے گے یا اللہ اوہی پاشا چنگا سجا. وہ جنتی جڑے ویندے پیسا وہ منظر چنگا سی. اللہ سانو اے نہ وکھا تے نہ سانو انہاں دے نال رلائیں. ہائے 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 ہائے. اللہ سی انہاں دا سانج نہیں چاہندے, انہاں دی شراکت نہیں چاہندے. سونے مالکہ سانو جنتیاں نعمتاں عطا کر دیں. اور اس صبح جناب علی پھر ایک لمحہ ایسا آئے گا اللہ کچھ دیر فیصلہ روکن گے. روکن تو بعد پھر اللہ سونا منادی کروا دیں گے جاؤ تسی بھی رب دی جنت دے وارث ہو. وہ دی وجہ کی ہے
کہ اللہ دے کاغذاں دے اندر نرمی ہے، پر ہووے شئی کو نرمی حاصل کرن والا، کچھ نہ کچھ لے کے دے جائے نا۔ جے بالکل ہی پلے کچھ نہ ہوئے تو پھر اگوں نرمی ہوندی، بولو بولو، پھر نرمی نہیں نہ ہوندی۔ انسان دے پلے کچھ ہوئے تو پھر نرمیاں ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر جنت دے داخلے دے دے گے ہے۔ تو آ کرو اللہ سانو انہاں مرحلیاں تو پہلو ہی جنتی بنا چھڑے، یا اللہ سانو پہلے پہل ہی لے جائے۔ ابھی تیرے معبود ہی امتی ہے، کمزوری ہے، نکمی ہے، ادھورے ہی، اور رب اگے کہڑا مشکل ہے یار۔ اللہ کو منگیے تے کھلا منگیے، اللہ کو منگیے تے سونا منگیے، اللہ کو منگیے تے ہر ویلے منگیے کہ یا اللہ سانو بغیر حسابوں جنتی کر دے۔ آمین کہہ چھڑو۔ اور اس تو بعد اللہ پاک نے جناب علی دعا دے آداب تے کیفیات بیان کی دیا نے اگلے رکوع دے اندر۔ پیغام کی مل رہا ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو منگو گڑ گڑا کے عاجزی نال، نرمی نال تے خفیہ طریقے نال۔ اگرچہ ظاہر دعا منگنے دا ثبوت بھی ہے، اچھی آواز نال دعا مانگنے دا ثبوت بھی ہے، کوئی شک نہیں، نبی پاک نے منگیاں، لیکن جڑی دعا کلیاں بہ کے خفیہ طریقے نال، بغیر ریاکاری تو، بغیر کسی نو دکھلان تو تے بغیر کسی دے سامنے شرم کرن تو، جو اپنا اندر ہے وہ کڈ کے رب دے کے رکھ کے تے مکمل عاجزی تے انکساری کر کے تے پچھلے رات دے پیر رب کولو منگن دا جڑا چس ہوندا ہے نا، وہ لذت اللہ تو اللہ کھانیاں چ بھی نہیں ہے۔ کدی پچھلے پیر نا مکمل عاجزی تے انکساری نال فنا فلا ہو کے اپنے شملے، اپنیاں پگڑیاں، اپنا وجود، اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنے روپیے، اپنے جناب علی ہر طرح دے جتنے مفادات نے وہ سارے ہیچ کر کے رب نو یہ کہا کہ اللہ میں کچھ نہیں، میں بالکل اللہ میں کسے کام دا سونیا تیری رحمت دا سہارا ہی، یا اللہ میں عاجز ہاں، انکسار ہاں، میں کاری کچھ نہیں سکتا، جے تو نہ میرے نال کو بھلا کریں گا میں کسے کام دا نہیں۔ انج کر کے کدے رات دے پچھلے پیر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، رب کو معافیاں منگن دا عادی ہو جائیں، اللہ جاندا تیری دنیا بدل جاوے، پھر تیرا دل یہ ہوئی کرے کہ میں دین دے کام نہیں کر رہے ہیں، میں رب نال یاریاں رکھنیاں نے، یار دنیا تو لے کے کرنا کی ہے۔ اللہ پاک نے آکھیا ہے یاد رکھنا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ہونے سن رہے سو اللہ دی رحمت بڑی قریب ہے، پر کنہ لوگاں تے جڑے نیکیاں کر دے، کنہ لوگاں تے جڑے نیکیاں کر دے۔ بندہ نیک ہوئے تو پھر اللہ دی رحمت دا انشاءاللہ او حقدار ہے۔ وہ دی وجہ کہ ہر چیز دے حصول واسطے ایک میرٹ ہوتا ہے، ہر عہدے دے، ہر منصب دے حصول واسطے ایک میرٹ ہوتا ہے، اس معیار تے اس کسوٹی دے جے کو بندہ پورا اترے تے منصب ملتا ہے تے رب دی رحمت واقعتاً وسیع ہے، پر پورا اترنا ہی تے نیکیاں کرنے والا تو بن جا تے رب کولو عاجزی دے انکساری دے نال کی مطلب کہ نیکیاں تے فخر نہ کریں، جے تہجد پڑھ بویں، قرآن پڑھ بویں، جے روزے نفلی فرضی رکھ بویں تے فخر نہ کریں، گھمانڈ نہ کریں، یہ نہ سمجھی بھی باقی سارا شہر بھڑا ہی ہے۔ کئی بندے آپ نیکی کرن دے عادی ہو جانا تو پھر لوگاں دیاں داڑیاں چیک کرتے ہیں، اکڈی کے بلا تسی مولوی جی کٹاندے ہو، تسی بھی کرتے ہو کچھ جی، اللہ اکبر۔ ایک طبی بات ہے، جی میں علم ہضم نہیں نہ ہوتا کئیاں نو، ایویں نیکی بھی ہضم نہیں ہوتی۔ علم حاصل کیتا ہوئے نا تو انہوں ہضم کرنا چاہیے، انہوں ایویں ماڑیاں تے کئی بندے ہوندے نے نا، مولوی اساں ویکھے نے کہ کوئی بیچارہ ماڑا ویکھیا، کوئی طالب علم ویکھیا، فوراً دا ٹیسٹ لینا شروع کرتا، انہوں سوالات کرنے شروع کر دیتے، او اللہ دے بندے کیڑے کمے لگا ہے،
اس طرح یہ جڑیاں نیکیاں نے جے نیکیاں کرن دے عادی ہو جاؤ انہاں نو ہضم بھی کر لیا کرو کسی دوجے نو برا جان کے اپنی نیکیاں برباد نہ کرو کسی دے بارے بدگمانی رکھ کہ میں ہی چنگا واں باقی سارے پیڑے نے بھائی نہیں اللہ نے ود تو ود لوگ بنائے یہ سلسلہ ایویں نہیں چل رہا بڑے بڑے شب زندہ دار بڑے بڑے تہجد گزار نے اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے اگلے رکوعاں دے اندر کچھ جناب موسیٰ کلیم اللہ دے واقعات انشاءاللہ میں کل ذکر کراں گا پھر نال ہی متصل غزوہ بدر دا کچھ واقعہ اختصار دے نال انشاءاللہ پیش کراں گا اسی ٹائم دے اندر ہی اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود حضرت صالح اور حضرت لوط دا جو رکوع چل رہے شانے سے سورہ اعراف دے اندر انشاءاللہ وہ اگے جا کے سورہ ہود دے اندر تدنی میں تھے تفصیل ذکر کی تھی کہ اگے سورہ ہود دے اندر بھی وہی منوان تفصیلات نے انشاءاللہ میں اوتھے جا کے ذکر کراں گا اللہ پاک میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے آسانی فرمائے تو ماشاءاللہ